Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to our brand new program, ये कानूनी मशवरे. And this is going to be an interactive program. आपसे ये होगा आप भी हमें कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, कानूनी जो मसाइल होंगे, मशवरे, हम आपकी हेल्प करेंगे. मेरे साथ मेरे कॉलीग्स होंगे जो मेरा साथ देंगे इधर बैठ के. उसमें है मोहम्मद रफ़ीक साहब और उनके अलावा शाहिद साहब हैं, शाहिद मंसूर, और हम टीम कोशिश ये करेंगे आपकी हेल्प करेंगे एडवाइस देने की. इमिग्रेशन, लिटिगेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. तो आप हमारा साथ दें और इस प्रोग्राम का भी आप सपोर्ट करें. और आप देख रहे हैं तो इस वक्त कानूनी चीज़ें बहुत सारी तब्दीली आ रही हैं और हम कोशिश ये करेंगे तो आपको अच्छी राय दें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें. तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा प्रोग्राम है, ये जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको हम चाहते ये तो हमारे साथ दें. मैं शुरू करता हूँ पहले ये अपने जो कॉलीग है मेरे मोहम्मद रफ़ीक साहब, थोड़ा सा वो अपना बताएंगे. आज पहला प्रोग्राम है तो आज वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को. मोहम्मद रफ़ीक साहब, पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड इन दिस कानूनी मशवरे. तो रफ़ीक साहब थोड़ा सा बताएंगे अपना बैकग्राउंड का, जस्ट ब्रीफ. किधर से शुरू करूँ? बहुत देर हो गई है ये इस प्रोफेशन में, तकरीबन 30 साल हो गए हैं. पहले बैरिस्टर था और उसके बाद पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से मैंने रिक्वालिफाई कर लिया और सोलिसिटर 1988 से सोलिसिटर, और अभी सोलिसिटर एडवोकेट हूँ. सब केसेस कर सकता हूँ जो बैरिस्टर मोरदस कर सकता है, लेकिन मैं लीड्स में बेस्ड हूँ. हमारी प्रैक्टिस है उधर लीड्स में सोलिसिटर्स फर्म. तो माशाअल्लाह आपने तो काफ़ी देखे होंगी चीज़ें, चेंजेस आते हुए. बहुत देखे, और इस लाइन में जैसे मैंने बोला है ना 30 साल हो गए हैं, बहुत चेंजेस देखे हैं. बहुत आदमी आए हैं जो मेरे पास जिसने ट्रेनिंग ली है. तकरीबन मेरे अंदाज़े में कुछ एटलीस्ट 30-40 तो होंगे जो अभी लीगली क्वालिफाइड हैं, जो मेरे दरवाज़े के ज़रिए क्वालिफाई हुए हैं. और माशाल्लाह मेरा ख्याल में मैं काफ़ी कंट्रीब्यूशन की है लीगल फील्ड को यूके में. वेरी गुड, माशाल्लाह से. बराबर में हमारे कॉलीग बैठे हैं नाज़रीन, शाहिद मंसूर साहब. तो शाहिद साहब आप अपने बारे में बताएंगे, क्या काम करते रहे जो व्यूज़ उनको पता चले. मैंने भी लॉ जो है इधर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से किया, गोइंग बैक वाइल नाउ. और उसके बाद मैं जो है लॉ सेंटर और सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो में भी जो है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम करता रहा. माशाल्लाह, वेरी गुड. सो आप देख रहे हैं हमारी जो टीम बैठी है माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी रखती है, अनक्वालिफाइड है इस फील्ड के अंदर. तो हम शुरू ये करते हैं. आजकल जो इमिग्रेशन के मेथड्स हैं जो सबको अप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे आपके होंगे जिनमें आप फैमिलीज़ों को जानते होंगे जहाँ पे आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, उनके थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या उनको कोई एडवाइस चाहिए स्विच के बारे में. तो हम कोशिश करेंगे आपको गाइडेंस या एडवाइस दें. तो मैं पहले शुरू करता हूँ अपने शाहिद साहब से. तो शायद ये जो स्टूडेंट का होता है एप्लीकेशन जब आते हैं यहाँ पढ़ने के, तो उसका क्या है, ये कैश होता है, वो क्या है, उससे थोड़ा सा ब्रेक डाउन बताएंगे. पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू दे नीड? बेसिकली एनी ओवरसीज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट जो यहाँ पे आके यूके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, दे हैव टू अप्लाई थ्रू द कास्ट सिस्टम, व्हिच इज़ obviously they need to have a letter of acceptance from a UK based university or college for which they get 30 points, and then they need further 10 points which is based on they having sufficient maintenance funds so they can support themselves or their would be family who might be joining them later on. And that basically is what you need initially when you're applying for a student visa. तो ये कोर्स होता है, तो ये पहले से इनको लेना पड़ता है सर्टिफिकेट जो होता है एक्सेप्टेंस लेटर. ऑब्वियसली अगर कोई यहाँ पे मेडिसिन पढ़ना चाहता है, दे वुड हैव टू अप्लाई टू अ मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी, एंड given on their previous qualification, if they are successful in obtaining an acceptance letter, then that forms part of their initial application to getting a student visa. Okay, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं स्टडीज़ के बाद फिनिश कर दें, अपने स्टडीज़
آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا پروسیس ہوگا؟ Well, once they've successfully finished their course, then they would have a choice of further studies. You know, I mean, if somebody's come and they've done an undergraduate course here, then after successful completion of that course, they would be entitled to study further for a master's or a PhD course. But that's all subject to them successfully completing their initial course upon which they came here. جناب رفیق صاحب, اچھا یہ بتائیں, what happens in یہ procedure کیا ہے in the immigration, یہاں کورٹ کے procedure very complicated, آپ کو بتائیں people get confused, تو کیا پروسیس کیا ہے, تھوڑا سا آؤٹ لائن کریں گے, ایکسپلین. پروسیس سمپل بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے. جیسے میں نے بولا ہے, میں یہ کام جو 30 سال سے کر رہا ہوں, اور یقین کرو کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ میں خود نہیں سمجھتا سسٹم کیسے چلتا ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک کیس ہو سکتا ہے, قانون وہی ہے, ایویڈنس وہی ہے, گواہ جو ہوتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں وہی ہوتے ہیں, ایک جج کے سامنے جاتے ہیں, ان کا کیس جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے, دوسرے جج کے سامنے وہی سیم سچویشن وہ دوسرے جج میں جاتی ہے, وہ ریفیوز کر دیتا ہے. سو ان ریالٹی وکیل پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ کیس کو اچھے اور اچھے طریقے سے تیار کرے, پریزنٹیشن جس کی ہو کورٹ میں, لیکن ان ریالٹی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو کیس ہوتا ہے نا رائٹ جج کے سامنے جائے, کیونکہ رائٹ جج ہوگا وہ آسان کیس کو ڈیفیکلٹ کر دیتا ہے, اور جو دوسرے کیس ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹ کیس ہے اس کو ایزی کر دیتا ہے. یہ ہے یہ پر ریالٹی یہ ہے کہ ہر کیس کو ایک اچھا وکیل ہوتا ہے, اس کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے, وہ بہت جلدی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کیس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور اکارڈنگلی جیسے ہوتا ہے وہ ہمارے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہے اس کیس میں اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. اور میں یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ویریس ریزن کے لیے کافی بگڑے ہوتے ہیں, اور افسوساً مشورہ دینا پڑتا ہے کلائنٹ کو, دیکھو بھائی میرے پاس آئے ہو, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو آگے نہ لے کے جاؤ, کیونکہ تمہارا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور تمہارا پیسہ بھی ضائع ہوگا. لیکن افسوساً ہر وکیل ایسا نہیں مشورہ دیتا ان کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا پنجابی میں بولتے ہیں مرغا آیا ہے اس کو حلال کرو. سو ان ریالٹی اچھا وکیل ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے, اس کی ایک مورل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو ہے کیس جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کرے اپنے کلائنٹ کے لیے اور اس کو پریزنٹ کیا جائے اور اچھا مشورہ ان کو دو. بالکل. تو آپ کا خیال یہ ہوئے گا تو کلائنٹ آئیں شروع سے آپ بتا دیں گے تو کس طرح سے ان کا کیس چلے گا, کیا کاسٹ انوالوڈ ہے, اور یہی ناظرین امپورٹنٹ ہوتا ہے جب کسی وکیل کے پاس جائیں تو آپ کے پاس کوئی اچھا وکیل ہو جو آپ کو صحیح گائیڈنس ہے, نہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کیسز چلتے رہتے ہیں, کاسٹ بڑھتی رہتی ہے اور اس میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, یہ چیز جو ہے نا آپ کے بھی نہیں اچھا ہوتا ہے اور وکیل کے بھی نہیں اچھا ہوتا ہے, اور وہ پھر اینڈ آف دا ڈے ڈسپیوٹ بنتی ہے. اور میں شاہد صاحب سے پوچھتا ہوں, شاہد یہ جو کیسز آتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کام کرنا, تو یہ بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے, یہ آپ ذرا سے اس پہ توجہ دیں گے اور ایکسپلین کریں گے یہ رولز بدل گئے ہیں ابھی اگین تو وہ کام کرنے کے؟ جی بالکل, ریسنٹلی جو ہے ہوم آفس نے ایک آپ کو پتہ ہی ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹرول اینڈ لمٹ the number of immigrants or would be immigrants who wants to come not just for studies but wish to continue and stay here. So government ki policy yahi hai ki they want to limit the number of people, and because of that they have restricted the number of hours the students are allowed to work, because what they want is basically their policy is that if somebody is coming here to study, then that's what they should be doing, rather than pretending to come here on a student visa
or student course, but end up doing more hours in terms of paid employment than spending time on their actual studies or course. वही बात आई थिंक बेसिकली वो अब्यूज़ को स्टॉप करना चाहते हैं ना भाई. लेकिन इसमें ये भी है, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ कि काफ़ी आदमी ऐसे करते थे, लेकिन काफ़ी जेन्युइन भी हैं जो आदमी है. ज़ाहिर है इस मुल्क में आना बहुत एक्सपेंसिव है. जो स्टडीज़ कॉस्ट होती है आप जानते हैं तकरीबन अबाउट 10,000 पाउंड है ना फीस तकरीबन होती है. उससे अलावा रहायश होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ये किताबें लेनी पड़ती हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है. जी हमारे पास एक कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन साहब किधर से बोल रही? मैं ब्रेडफोर्ड से सैयद मोहिबुल हसन बोल रहा हूँ. मिस्टर करीम अब्दुल्ला जी, आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है दोनों वकला से कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से आया था स्टूडेंट वीज़ा पे और यहाँ पे मेरी शादी हो गई है अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को हुई थी. अनलकीली मैं अभी अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर रहा और मुझे दूसरा कॉलेज लेने में भी प्रॉब्लम है और मैं रजिस्टर हो चुका हूँ, शादी मेरी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ अभी काम नहीं कर रही हैं और थोड़ी मुश्किलात का सामना है. तो इस सिलसिले में मैं मशवरा लेना चाहता था. जी ठीक है, आपको आएंगे आपके पास, इस सवाल का जवाब देंगे. आप हमारा प्रोग्राम देखते रहना अभी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे. जी तो इसका प्रोसेस क्या होता है रफ़ीक साहब? जो ये आपने भी मेंशन करा था, यहाँ कानून बदल चुके हैं, चेंजेस आ चुकी हैं, कोर्ट की जो प्रोसीजर्स है, एविडेंस की जो आपने बात करी, ये कोर्ट का मतलब वो एविडेंस देख रहे हैं, वी नीड टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. आपके जो डिफेंडेंट्स और जो आपके क्लाइंट हैं, दे हैव टू बी क्रेडिबल. वो ज़ाहिर है कि क्रेडिबल होंगे तो जज उनकी क्रेडिबिलिटी असेस करेगा ना भाई. इमिग्रेशन जज जो होता है क्रेडिबिलिटी असेस करेगा, वो अपने जो विटनेसेस जो पेश करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी असेस करेगा, और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप पेश करते हैं कोर्ट में, उसकी भी ये क्रेडिबिलिटी असेस की जाएगी. और अभी जजेस भी तेज़ हो गए हैं और होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी तेज़ हो गए हैं. ज़ाहिर है उनका काम है, वो जो पेपर वर्क उनके सामने जाता है, क्योंकि 5 दिन पहले जो अपील डॉक्यूमेंट अपील बंडल उसको बोलते हैं, 5 दिन हियरिंग से 5 दिन पहले प्रेजेंट करना पड़ता है. और जो होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन होते हैं जिसको इंस्पेक्ट करते हैं, वो देखते हैं मैचिंग सब हो रहा है कि नहीं हो रहा. उससे अलावा वो उनके पास प्रोसीजर्स होते हैं, वो इंक्वायरीज करते हैं, वो बिल्कुल तैयार करके आते हैं कोर्ट अपना केस को. तो अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन ये होता है, ऑब्वियसली नाज़रीन हमारे साथ ये भी है, अगर कोई असालम की भी बात है, उसके प्रोसीजर्स वो भी चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं उसमें, तो वो मैं बात करता हूँ आपसे. रफ़ीक साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ये असालम बेसिकली जो है, वी अंडरस्टैंड 1951 का कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स में आया था, रेफ्यूजीज रिलेटेड टू रेफ्यूजीज. इसके हवाले से आप मुझे बताएं. फिर आपको पता है कानून है विच इज़ ह्यूमन राइट्स का भी इसमें है, तो आप ये दो चीज़ों को बताएं कि हाउ कौन आता है इसमें कैटेगरी में और किस तरह इसको हल कर सकते हैं. हाँ जी, ये जो पॉलिटिकल असाइलम जिसको बोलते हैं ना, आपको साबित करना पड़ता है कि आपको जान का ख़तरा है, जेन्युइन फियर फॉर योर लाइफ. और ये कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे ये पॉलिटिक्स की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीपी का मेंबर हो, वो बोलते हैं ये दूसरे नवाज़ शरीफ की पार्टी उसके ख़िलाफ़ है और उसको जान का ख़तरा होगा अगर वो वापस जाएगा. जहाँ वो बोलते हैं समझेंगे वो इमरान खान की पार्टी जो है, कोई ऐसे केस बनाना पड़ता है कि उसको जेन्युइन फियर ऑफ हिज लाइफ है और जो लोकल गवर्नमेंट जो है ना, या लोकल जो अथॉरिटीज़ है उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी. एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर मजहबी मसला हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस मुल्क में आ रहे हैं
جو بولتے ہیں جی میرا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے لیکن میں فار ایگزامپل کرسچین کنورٹ ہو گیا ہوں. ایسے بھی ہیں جو ادھر اپلیکیشن دیتے ہیں. میں بتا نہیں چاہتا کون سے ملک سے آ رہے ہیں لیکن کافی زیادہ 1-2 ملک سے آ رہے ہیں جو وہ بولتے ہیں کہ جی. السلام علیکم ناظرین, وی ہیو اے کال. جناب آپ کا نام اور کدھر سے کال کر رہی؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا نام؟ طاہر. طاہر صاحب. اور آپ کدھر سے کال کریں؟ Can I speak English, please? Yeah, of course you can. Yeah, speak in English, yeah. Yeah, I'm ringing in from Manchester. Okay, and what's your question, Tahir? My question is, basically, I've got a permanent residence card in the UK. I've got that because my dad holds a Portuguese passport, and I'd like to call my spouse over from Pakistan because I got married in February. And I don't know what are the requirements and what do I need to do, whether I come under the European law or whether I have to go through the immigration rules. ٹھیک ہے. اوکے, آپ کا اس کا سوال کا جواب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام کے اندر ہی دیں گے, تو دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے جناب, شکریہ. اچھا رفیق صاحب, آپ ابھی ایکسپلین کر رہے تھے یہ اسائلم کا, آپ نے دیکھا کرنٹ سچویشن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو اسائلم جو ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے وہ ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے, جیسے صومالیہ میں بڑی ٹرائب اسمال ٹرائب جو ہے جو کچھ چیزیں ہیں لیکن جینوئنلی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جینوئن فیئر ہے جو آپ کی جان چلے جائے گی پہ, اس لیے آپ نہیں جانا چاہتے اور اسی لیے آپ اس ملک میں یونائٹڈ کنگڈم میں پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے میں ایک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ درخواست دینی ہے نا تو جتنی جلدی آپ آئیں گے نا, فار ایگزامپل اس ملک میں اسٹریٹ اوے مور لیس اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. جتنی دیر کریں گے آپ کا کیس جو ہے لیس کریڈیبل ہو جائے گا پہ. جی اچھا, اگین ہمارے کال آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, کون بول رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم, میں چودھری بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جی چودھری صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کا سوال؟ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بڑا ہیلپ فل ہے اور انفارمیشن سے بھرپور. شکریہ شکریہ, ریئلی اپریشیٹ, آپ کا بہت چوہری صاحب اپریشیٹ کر دیں. کوئی اگر آپ کا کوشچن یہ ہے کہ انڈیفینٹ لیو کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان میں اگر آپ نے کچھ اس طرح کی گرانٹ لی ہو, جیسے آج کل بوائلر کی گرانٹ دیتے ہیں, سینٹرل ہیٹنگ کی دیتے ہیں, وہ آپ کے اس پر افیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ جی اچھا, آپ کے جو کیس ہے اس پہ آپ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جوئی صاحب, آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ وی ول کم بیک ٹو آنسر یور کویسچن. آپ کے جواب کا کویشچنس کا ضرور جواب دیں گے, تو آپ پلیز پروگرام کو واچ کرتے رہیں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو ریزالو دی کویشچنس. تھینک یو. جی رفیق صاحب, آپ ابھی مینشن کر رہے تھے یہ پرسیکیوشن کی اینڈ ٹیررزم کائنڈ آف ان دیٹ سچویشن. ابھی کال آ گئی ہے, I'm just going to get the call and come back to you. السلام علیکم ناظرین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب بول رہے ہیں, فرام ویئر؟ جی نواز عزیز بات کر رہا ہوں. جی نواز صاحب فرام ناٹنگھم سے. فرام ناٹنگھم, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کا سوال؟ پوچھنا تھا کہ انڈیفینیٹ اپلائی کرنی ہے میں نے. جی آج 28 مئی کو 2 سال پورے ہوئے ہیں اور 3-4 ویک باہر رہا ہوں ملک سے. پوچھنا تھا کب تک اپلائی کر سکتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, آپ کے 2 سال ہو گئے آپ نے گئے. جی ٹھیک ہے, تو نواز صاحب اگین آپ پروگرام ہمارے واچ کریں, انشاءاللہ وی ول کم بیک ٹو یو. اس کے جواب آپ کو ملیں گے, پروگرام دیکھتے رہیں. تھینک یو. جی رفیق صاحب, آپ مینشن کر رہے تھے ابھی یہی پرسیکیوشن کے, ٹارچر کا, یہ ہیں اسائلم کے, اور آپ نے یہ بھی مینشن کرا تھا تو جب ملک میں آ جاؤں تو اسی وقت اپنا اپلیکیشن ڈالو to make it credible. اگر آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا, فار ایگزامپل کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اور کسی کا پاسپورٹ پر آتے ہیں, ایجنٹ سب ارینج کرتا ہے. اگر پورٹ آف انٹری ہے نا, قانونی طور پر آپ کو اس پورٹ پر اسٹریٹ اوے اپلیکیشن دے دینی چاہیے. بھائی مجھے جان کا خطرہ ہے, میں فلانے ملک سے آیا ہوں اور میں ادھر واپس نہیں جانا چاہتا. اگر کر دیں گے تو بہتر ہے,
لیکن کافی لوگ ہوتے ہیں اسٹریٹ ہوئے نہیں کرتے, اور اسی لیے ان کے کیس جو ہوتے ہیں نا کچھ کمزور ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لیٹر آن وہ جو انٹرویو کرتے ہیں ان کو وہ پوچھتے ہیں, ظاہر پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں اسی ٹائم پر تم نے کیا, تمہیں جان کا خطرہ تھا, اسٹریٹ ہوئے کیوں نہیں اپلیکیشن دی. جی, تو یہ کیا آپ اس کے بعد جب یہ بتا رہے تھے تو اوبیسلی ان کے پاس ایک کیس ورکر ہوتا ہے جو ان کا کیس اونر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فال ہینڈلر جو ہوتے ہیں. جی, تو وہ کیا اس کو اس کے بعد کہ وہ انہیں اجازت اوبیسلی مل جاتی گھر جانے کی اگر وہ ان کا کیس اسٹرانگ ہے. پروسیجر کیا ہوتا ہے, فرض کرو اگر وہ ایئرپورٹ پر آ گیا ہے نا جس آدمی نے اپلیکیشن دینی ہے, وہ بتائے گا کہ میں فلانے ملک سے آیا ہوں, میں یہ اپلیکیشن دینا چاہتا ہوں, تو یوزول پروسیجر ہے کہ اس کو ایک سائڈ پر بٹھا دیتے ہیں اور انیشلی زبان ان کی محض نہیں بول سکتے تو انٹرپریٹر کو بلاتے ہیں. اگر انگلش بول سکتے ہیں تو آل ویری گڈ, اگر نہیں تو انٹرپریٹر کو بلاتے ہیں. تو ایک اسکریننگ انٹرویو ان کے ساتھ ہوتی ہے. اسکریننگ انٹرویو کا مطلب پہلے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یہ آدمی کون ہے, کس ملک سے آیا ہے اور کس بیسس اس کی اپلیکیشن ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا کہ واقعہ یہ اس کا جینوئن اپلیکیشن ہے, تو ان کی ٹیمز بنی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا یہ کافی بزی پورٹ ہوتا ہے, وہ پاس اوور کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے یا حراست میں رکھا جائے, جو ڈیٹینشن جس کو بولتے ہیں. اگر چھوڑنا ان کا ارادہ ہو گیا تو پھر یوزلی وہ ایسے کرتے ہیں, وہ جگہ بنی ہوتی ہے جدھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں فلانے دن آپ نے آنا ہے اور رپورٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد جو فل انٹرویو ہوگا. جی, اور اس کے بعد بھی فیصلہ اگر ان کے اگینسٹ جاتا ہے رائٹ آف اپیل ہوگی. بالکل اپیل ہوتی ہے, تو اس کے بعد دے کین اپیل ہو جاتی ہے. جی, تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے شمار کویشچنز آتے ہیں, ایشوز ڈومیسٹک وائلنس کے بھی آتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس کیسز آئے ہیں, کچھ کیسز ہمارے پاس بالکل آتے ہیں. بالکل, تو آپ تھوڑا سا اسے بتا سکتے ہیں لٹل بٹ ڈسکس. ویل ڈومیسٹک وائلنس یہ ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل جو شادی میں لوگ ہوتے ہیں, یوزلی ویزا جو ملتا ہے, یہ جو ہوتا ہے شادی کا ہوتا ہے جہاں فیونسی ہوتا ہے, ان کو جو رائٹس انڈیفینٹ لیو جس کو بولتے ہیں, اس کو ملے گا کہ اگر اس کا پارٹنر جو ہسبینڈ ان کی اپلیکیشن سپورٹ کرے گا بھائی. لیکن ایکسیپشن ہے جس کے لیے ہوم آفس کنسیڈر کرتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہے جدھر وہ بولتے ہیں کہ پولیس انوالوڈ ہوئی ہو اور یہ سب ثابت کیا جائے کہ مار پیٹ ہوتی ہے. یہ مار پیٹ یہ صرف عورت کو تو نہیں, یہ آدمی کو بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لڑکے آتے ہیں اپنے ان لوز کے ساتھ رہتے ہیں, وہ بھی ظلم کر سکتے ہیں ان کے اوپر. کیسے ایسے بہت کیسز ایسے ہیں جو پیسہ ان سے لے لیتے ہیں, ان کو ویری بیڈلی ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان ٹائپ کے سرکمسٹانسز میں وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ہوم آفس کو, ان کو اجازت دی جائے آن دا بیسس آف ڈومیسٹک وائلنس. اگین وہ سمپل پروسیس نہیں ہے, کیونکہ یہ ہوم آفس والے بے وقوف تو نہیں ہیں نا بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہر کوئی ایسا اپلیکیشن دے سکتا ہے. وہ اپلیکیشن کو اسیس کرتے ہیں, ثبوت دینے پڑتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اچھا وکیل جو ہے وہ آپ کو ایڈوائس دے سکتا ہے کہ اس کیس کو کیسے پریزنٹ کیا جائے. جی, کال آ رہی ہے. السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کدھر سے؟ ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام اور Hi, I'm calling from Leicester. Okay, and what's your name? My name is Rima, and I've got a question. It's regarding my sister. Regarding your sister? Okay. Yeah. Okay, what's the question? Actually, she has she started sponsoring her husband, and her husband is in back home. Mm-hmm. So she started paper and all that. She started job, but she sent the papers off to apply for the visa. And what happened? They actually refused it, saying some kind of problems. I don't know.
Okay. So what we did, we took the case to the solicitor, and we start everything again. Like some mistakes, they told us that we have to appeal again. Yeah. For the court, and I don't know, appeal again or something like that. So we done that. It's been 3-4 months, and we didn't hear anything from them. Okay. So I have no idea. Who do we have to contact? Okay, so the solicitors not got back for the last 3-4 months. Sorry? So the solicitors in your sister's case have not called you, but they're not contacted. Can I just ask, are these bona fide solicitors, or there's lots of bogus Legal immigration specialists? I'm very, very surprised about this question that you put. Usually, we get a response, a reply within, in my view, 3 or 4 weeks at the Of course. at the latest. And you should have received a response by now. I'm very, very surprised. Thank you. Miss Jima, we'll get back to you. We'll try to answer your question, inshallah. We do have another call. जी कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मेरा नाम इकबाल है जी, मैं फॉरेस्ट गेट लंदन से बोल रहा हूँ. जी जनाब. सर मेरा केस जो है वो डन हो गया था, तो उसका मुझे वो लेटर आया था बीआरपी कार्ड के पे, आपका कार्ड ड्यू है. तो मुझे ये पता करना था जी वो कार्ड कितने दिन में आ जाता है? 2 वीक हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली वो लेटर आए हुए. 2 weeks आपको लेटर आए हुए? No, he's waiting. हमारे साथ रफीक साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं अभी वेटिंग आपका है, इसका कोई टाइम और ज़्यादा लगेगा. आप ज़रा सा अभी सब्र कर लें. इसका यही होएगा, अभी आपका लेटर आए, प्रोसेस में होता है, और आपको इंशाल्लाह आई बिलीव सो विद अ फ्यू वीक्स आपको आ जाएगा. अगर आपको जल्दी है तो आप पूछ भी सकते हैं, पर आई थिंक यू शुड वेट. आप वेट कर लें तो बेहतर होएगा. जी थैंक यू. अच्छा रफीक साहब, आप मेंशन कर रहे थे अभी केसेस के बारे में, एंड अबाउट द प्रोसेस अबाउट. जी तो आप ये मेंशन जो कर रहे थे ना अभी, इन वायलेंस केस एंड यू हैव टू बी क्रेडिबल. तो ऑब्वियसली ये काफ़ी यहाँ पे केसेस हो चुके हैं यहाँ पे इन यूके. वी गॉट a huge number of cases. So how would we go about advising हमारे जो व्यूज़ हैं at the moment, उनका अगर कोई केस है वो इस कैटेगरी में, तो वो रब्ता कर सकते हैं, they can contact ourselves and we can advise them on that. बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जैसे मैंने बोला है कि बहुत तजर्बा है और बहुत केसेस किए हैं और कर रहे हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो, अच्छा वकील ढूंढ लो. अगर ढूंढ लेंगे तो आधा मसला आपका ख़त्म हो जाएगा पे. अगर गलत आदमी के पास जाएंगे ना, वो तुम्हारा पैसा भी बर्बाद होगा और तुम्हारा केस भी बर्बाद होगा पे. यू नीड टू गेट गुड एडवाइस. ऑफ कोर्स. तो बेसिकली ऑलवेज यही होएगा, जो बात यही आती है आपके साथ, अ गुड सॉलिसिटर, गुड एडवोकेट, और फिर आपका केस भी अच्छी तरह हैंडल हो जाए. एंड यू गोट टू हैव दैट ट्रस्ट बिल्ड अप. की थिंग यही है, तो आपके जो वकील होंगे और जो आपके एडवाइजर्स होंगे वो आपके साथ बिल्कुल ही 100% आपके साथ सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको अप टू डेट रखेंगे, आपको लेटर भी देंगे, आपको कॉल्स के भी जब आप कांटेक्ट करेंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका ये प्रोसेस है, यहाँ तक केस पहुँच चुका है. अगर इस तरह नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आप अपने वकील से बात करें, बिकॉज उनको ड्यूटी बाउंड होते हैं, जैसे हमारे कॉलीग ने पहले मेंशन कर रहा था, दे आर अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवाइज अ क्लाइंट एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड. तो मैं आपसे दूसरी बात ये करता हूँ, मेंशन अभी कर रहे थे, यही जो विजिटर्स और जो विजिटर्स के अलावा जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लोगों को बुलाना होता है, जैसे किसी को यहाँ स्टूडेंट है वो किसी को बुलाना चाहिए, या डिफरेंट फील्ड में वो होते हैं तो वो किसी को बुलाना चाहिए, तो वो क्या प्रोसेस होएगा? There are 2 questions there. Well, I mean, recently the Home Office changed the law in relation to the issue of dependents coming over, joining their spouses. Now, the only people who are allowed to bring their dependents are people who are doing master's courses or postgraduate courses, meaning PhD courses. Anybody who is just doing an English language course here, just joined a college, or they're doing an undergraduate course, they won't be allowed to bring their spouses or dependents. I think they're tightening up the system, जो है ना.
تو یہ کب سے ریسنٹلی یہ قانون آئے؟ Yeah, I mean, it's just going back, I think, at least 6 months, Yeah, probably a bit within longer, yeah. in that period. Yeah. تو obviously the dependents کا جو ہوگا especially the students ان کا position کیا ہوگی اس The میں؟ position is quite clear that Yeah. if you are doing a full-time course here at approved and recognized university, higher education. That's the point. master's course or PhD course, then you would be entitled to bring your spouse with you, or they can later join you. But the criteria is that they must be doing a master's course or PhD. ٹھیک ہے. تو رفیق صاحب جیسے کوئی یہاں پہ یو کے میں وہ اپنے فیملی کے ممبر کو بلانا چاہتا ہے, اسپانسر کرنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ سے سودا ہم اپنے ویوز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جناب ایکسکیوز میں ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, میرے کو بات کرنا تھا. جی آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام سکھدیو ہے, میں ادھر لندن سے بول رہا ہوں. کدھر آپ کا؟ سوری آپ کا نام کیا تھا؟ میرا نام سکھدیو ہے جی. سکھدیو. ٹھیک ہے سکھدیو, تھینک یو. جی اینڈ یو کالنگ فرام لنڈن؟ ہاں ہلو. یا سن رہا ہوں میں, یو کین کیری آن. ہاں بھائی جان, بات یہ ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے, میرا ایک دوست ہے. جی سن رہا ہوں میں, آئی کین ہیئر یو. جی آپ کے ایک دوست ہیں؟ میرے دوست جو ہے نا, اس کا ویزا پیچھے انہوں نے مطلب کہ جو میرا دوست ہے وہ اپنا وزٹ ویزے پہ آیا تھا, وہ 6 منتھ پہ یہاں پہ رہا, اس یہی اپنا رک گیا تھا. سمجھ گئے جی. اپنی فیملی کے ساتھ. پھر اس نے اپنی فائل لگائی تھی, 1.5 سال ہو گیا, لیکن انہوں نے ریفیوز کر کے بھیج دیا اس کو. جی بولتے رہے, میں سن رہا ہوں. اس کو آگے کیا کرنا چاہیے, آپ پلیز بتا سکتے ہیں ان کو کیا آگے؟ جی سکھدیو صاحب, آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں. میں اپنے رفیق صاحب سے ابھی پوچھ لیتا ہوں, یہ جو کیس ہے جو ابھی لندن سے کال آئی ہے. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ? ਹੈਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ہاں جی ہاں جی ہاں جی پنجابی ہے جی. ہاں جی, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کدھر سے کال کر رہی ہیں؟ ہیلو ہیلو, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کا نام؟ جی یہ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں, میرا نام سونیا ہے. جی سونیا, آپ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام فرسٹ آف آل. تھینک یو. جی آپ کا کوشچن؟ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی. میرے ہسبینڈ نے 2008 میں آفٹر 14 ایئرس کیس لگایا تھا انڈیفینیٹ کے لیے, تو ان کو 2011 میں ڈسکریشنری لیو الاؤ کی گئی تھی. جی. تو 3 سال کی ان کو دی گئی تھی, لیکن ہمارے سولسٹر بول رہے تھے کہ انڈیفینیٹ ملے گی, لیکن ان کو نہیں ملی. تو ہمیں رائٹ آف اپیل بھی نہیں دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد لائک ہمیں سولسٹر نے لائک اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کیا, اور ابھی 2 سال بیت گئے ہیں, 1 سال رہتا ہے. اور ابھی میں نے کسی اور سولسٹر سے کنسلٹ کیا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اس کو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لے کے گئے. تو مجھے اس چیز کا آنسر نہیں پتا تھا, لیکن ابھی وہ کہہ رہے کہ آفٹر 3 ایئر لائک آفٹر 1 ایئر ناؤ, تو اگر ہم لوگ اس کو لائک اس کے ڈیسیزن کو ہم لوگ چیلنج کر سکتے ہیں اگر وہ دوبارہ 3 سال کی دیتے ہیں. تو مجھے یہ جسٹ پوچھنا تھا کہ از اٹ رائٹ اور رانگ کہ ہم لوگ دوبارہ اس ڈیسیزن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اوکے سونیا, آپ واچ کرتے رہیں پروگرام, انشاءاللہ ہم اس کویشچن کا ضرور جواب دیں گے. ابھی
रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. वालेकुम सलाम. कौन सा आप बोल रहे हैं, किधर से? जी सर, आबिद बोल रहा हूँ लंदन से. आबिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. आबिद साहब फ्रॉम लंदन. जी जनाब, आपका क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं यहाँ पे आया था स्टूडेंट वीजा पे 2007 में. 2008 में मैं PSW में स्विच हो गया था. 2010 में दोबारा मैंने स्टूडेंट में स्विच होने की ट्राई की थी. 10 मेरा केस रिफ्यूज हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोटोग्राफ खराब था. बाद में जब भेजा तो उन्होंने कहा जी आप जो टाइम है वो एक्स्ट्रा हो गया. आई मीन वो 28 डेज के अंदर अंदर करना था ना जी. तो उस दौरान मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था. ओके, ठीक है. देन मैंने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया और 2012 में मैंने फिर यूरोपियन के साथ शादी की है. जी जी. तो आपकी शादी यूरोपियन से हो गई है. ओके, ये हुई 2012. जी सर. ठीक है. ओके. लेकिन अगेन क्योंकि पासपोर्ट तो उन्होंने पहले से मेरा रिटेन किया हुआ था. ओके. वो पासपोर्ट मेरे पास नहीं था और पासपोर्ट एक्सपायर भी हो चुका था. ओके. तो अभी उन्होंने रिफ्यूजल लगा के भेज दिया जी कि आपने वैलिड पासपोर्ट नहीं दिया. विद नो राइट ऑफ अपील. Right. Oh, that's what it said. No rights of appeal. मेरे लॉयर ने मतलब उसको भेज दिया है अभी हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए. ठीक है. तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि वो अभी नियरली 1 मंथ हो गया हाई कोर्ट में भी गए हुए. तो लॉयर आके से कह रहे हैं जी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया. जी. ओके, ठीक है. तो आपको ये पता करना था कि हाई कोर्ट में वो प्रोसेस कितना टाइम लग सकता है. ठीक है. ओके, आप सुनते रहे, हमारे प्रोग्राम वॉच करते रहें. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अभी आपको इसका भी जवाब देंगे इसी प्रोग्राम में. ज़रा सा रफ़ीक साहब, ये आप साहब जो लंदन से कॉल कर रहे हैं. ठीक है. ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वी हैव अनदर कॉलर. अस्सलाम वालेकुम, आई कैन नॉट हियर यू. हेलो हेलो. जी, अब हमारी ये 2 लास्ट कॉल्स हम ले रहे हैं. जनाब आप कौन बोल रहे हैं? हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कौन सा आप किधर से कॉल कर रहे हैं? हेलो. आपकी फीडबैक हो रही है. आप ज़रा अपनी टेलीविज़न की आवाज़ कम रखें और फिर आपको शायद हमारी आवाज़ आएगी. मैं गिलगित से बोल रहा हूँ जी. अच्छा, गिलगित से. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम फ्रॉम पाकिस्तान. जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम अमानुल्लाह है. जी जी जनाब. मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को 2 साल हुआ है, उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिला हुआ है जी. अब अपने माँ बाप को क्या वो बुला सकता है? जी, आपका ये क्वेश्चन है. आपके बेटे को 2 साल हो गए ब्रिटिश नेशनलिटी के, वो बेटे को आपको फैमिली को बुला सकता है या नहीं, पेरेंट्स को? ये सवाल है ना. आप माँ बाप को बुला सकता है. ठीक है, इंशाल्लाह आप वॉच कर. जी जी, मेरा यही सवाल है. जी ठीक है, आप फिक्र नहीं करें. अमानुल्लाह साहब आपको इंशाल्लाह आपको ये जवाब देंगे. आप प्रोग्राम वॉच करते रहें, आपको इंशाल्लाह अभी इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. ठीक है, थैंक यू. जी रफ़ीक साहब, आप अभी मेंशन ये जो डिस्कस कर रहे थे ये जो सिचुएशंस हैं, तो आप इसे थोड़ा सा और बता सकते हैं? यही जो प्रोसीजर और कोर्ट का जो होता है अपील्स का जो ही जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कौन सा बोल रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ सलाह से. मुझे क्विकली एक क्वेश्चन पूछना है. मुझे यूके में 10 साल हो गए हैं और मैं अभी टियर 1 जर्नल वीजे पर हूँ. मेरी लास्ट एक्सटेंशन भी हो गई है. पहले 2 साल की हुई थी, फिर 3 साल की भी हो गई है. मुझे सिर्फ ये पूछना है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में मेरा इंडेफिनेट इन बोथ वेज ड्यू है. either if I go for the 5 years process as a tier 1 journal or if I go as a 10-year process, because I came here in 2005 sorry 2004. तो मुझे ये पूछना है क्योंकि मेरे भी बच्चे यहाँ हैं, तकरीबन मेरे साथ ऑलमोस्ट 5-6 साल से वो मेरे साथ हैं यहाँ पे. अब मुझे ये पूछना है कि अगर मैं 10 साल पे जाता हूँ तो क्या मेरे भी बच्चों को मेरे साथ ही ILR मिल जाएगा या उनको वो 2 साल का स्पाउस वीजा दे देंगे?
اوکے سمجھ گئے, تھینک یو. آپ یہ ہماری لاسٹ کال تھی بیکاز وقت بہت شارٹ ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ضرور کنٹینیو رکھیں گے, مگر ابھی سوال کو جواب دے دیں. رفیق صاحب, یہ جو ابھی کال جو ابھی آئی تھی اسلاف سے, یہ جو انہوں نے مینشن کرا تھا ان کے 5 سال ہو گئے, تو ان کی کیا اس کا واٹ از سولوشن ٹو دیٹ, ان کو جو ہم اپنے ویوز کو ابھی بتا سکتے ہیں. What's your views on that? I think it would be better if he were to apply under the 5 years rather than going for the 10 years. I mean, that's the short answer. But obviously we need to look into... We need to have a lot more information. My assessment of the situation is probably the same, but I think I can't commit myself at the moment without knowing a lot more information. You see, you've got to appreciate we're trying to do a lot within a short period of time, but you need to have all the paperwork in front of you before committing ourselves. That's right, I agree with that. تو آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہی ابھی جو آپ نے کال کری تھی اس کے بارے میں. اور جو دوسری کالیں جو ابھی ہمارے پاس ہے کوئکلی ٹائم کی وجہ سے, یہ جو ہمارے مہمان پاکستان سے آئے تھے, ماشاءاللہ یہ آبویسلی پاکستان یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. آنسر یہ ہے اس کا, اگین تھوڑی سی زیادہ انفارمیشن چاہیے, پر جو اگر برٹش سٹیزن ہے ان کے پاس اجازت ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے ماں باپ کے لیے, سبجیکٹ ٹو آل دی ادر ریکوائرمنٹس جو ہے. ایک تو یہ ہے فائنانشلی اس کو بیٹے کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے, مینٹیننس اینڈ اکاموڈیشن جس کو بولتے ہیں, ماں باپ کی لک آفٹر کر سکتا ہے, گورنمنٹ سے بوجھ نہیں ہوگا. اور دوسری جو چیزیں ہیں نا, یہ آبویسلی اور انفارمیشن چاہیے ان کی عمر کتنی ہے, کیونکہ اوور 65 ہوتے ہیں ایزی ہو جاتا ہے اپلیکیشن جو ہوتی ہے. اگر انڈر 65 ہوتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ان کی لائف اور ان کے بچے کتنے ہیں ادھر پاکستان میں, جو یہ سب انفارمیشن چاہیے. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھر بلانا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو اسپانسر یور مدر اور فادر, you need to show that you've been sending them financial support, you know, and without you they won't have anybody to support them financially. Again یہ ثبوت سارے اکٹھے پڑھنے, اگین میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ بیٹے کو بتاؤ کہ یہ کیس کے بارے تھوڑا سا انکوائری کرے, اور یہ اپلیکیشن دینے سے پہلے سب جو ثبوت ہے وہ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور اپلیکیشن اچھی طریقے سے دی جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جناب امان اللہ صاحب آپ کو مل گیا ابھی ایڈوائس, بیسکلی آپ کو سارا سمجھا رہی ہے. تھوڑا سا اور اس میں آپ کو مزید اپنے بیٹے سے بات کرنا پڑے گی, اور آپ کی ایج کے بارے میں, اس کے فائنینشیل سرکمسٹانسز, پھر انشاءاللہ آپ ضرور اپلائی کریں. اچھا, اور بھی کالیں جو آئی تھیں ہمارے پاس, وہ کہہ رہے تھے, ایک بریفرنس سے جو آئی تھی کریم عبداللہ صاحب نے, جو انہوں نے کہا تھا ان کی میرج رجسٹرڈ ہے, وہ کالج میں ابھی نہیں اٹینڈ کریں اور ان کی وائف نہیں ورک کریں, ان کا کیا ہے, واٹس پوزیشن آن دیٹ؟ ویری بلیو ہمیں ٹائم کی بھی shortage ہو رہا ہے. Well, I mean, if he's applied under the spouse route which he has, then one of the criteria is that the spouse must be working, because how could the spouse financially support that person and herself as well? So I mean, obviously the Home Office will have grave reservation on the application, the fact that the spouse is not working. It would be detrimental to the application. کام نہیں کرتی, لیکن اور بھی راستے ہیں. اگر سیونگز ہو, سبسٹانشل سیونگز ہو, تو یہ دوسرا طریقہ ہے. لیکن یہ بات ہے نا کہ ہر کسی کے پاس سبسٹانشل سیونگز نہیں ہوتی, یہ دکھانا پڑتا ہے نا یہ 5 سال کے لیے سیونگز ہو. وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا, طاہر صاحب کا آیا تھا مانچسٹر سے, انہوں نے کیا تھا ریزیڈنس کارڈ ہے ان کے پاس, ان کے فادر کے پاس پورچیگیز پاسپورٹ ہے, اور وہ اپنے spouse کو بلانا چاہتے تھے, and this is one of the questions. So what is his criteria? He's European. He's got a residence card under the European Convention. So obviously indefinite nahi hai residence card mein. I think that's what he was trying to say. That's right. Yeah. So again, obviously the rules are slightly different when somebody wants to sponsor their spouse under the British immigration rules, and obviously somebody wants to bring their spouse over under the EU law. So I would advise them to consider applying under the EU law. And slightly easier, isn't it? Yeah, it is easier. Because ان کے فادر کے پاس پورچیگیز پاسپورٹ آلریڈی ہے. طاہر صاحب آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا, سیٹسفیکٹری ہوں گے آپ کے پاس, اور مزید آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس. دوسرا سوال یہ تھا چودھری صاحب فرام مینچسٹر,
ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ہے, ان کے وہ بیسکلی کنسرن یہ تھے تو ان کے پاس بوائلر گرانٹس یہ چیزیں جو اپلائی کرتے ہیں یہ ہوتی ہیں پبلک فنڈس کی. That's the question he's asking. تو اس کا کیا ہوگا رفیق صاحب, یا شاید کیا آپ بتاتے ہیں؟ I think this is a question that you need to consider very, very carefully. Does it fall into the remit of public funds? Yeah. That's it. If it does, if it does, then I think it's going to be held against him. جو صاحب آپ کو یہ سوال جو ہے نا, it's not straightforward. یہ جو بوائلر گرانٹس ہے یہ ہوتی ہیں پبلک جو ہوتی ہیں نا پبلک فنڈ ہوتی ہیں, تو آپ کوشش کریں اسے نہ یوز کریں تو بہتر ہے, بیکاز آپ کے افیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے کیس پہ. اچھا دوسرا ہمارے پاس اور کویشچنز آئے تھے. نواز عزیز صاحب کا انڈیفینٹ لیو انہوں نے اپلائی کری ہوئی ہے اور 2 سال ہو چکے ہیں, ان کا ابھی تک انہوں نے کہا واٹس ہیپن ریگارڈنگ دیٹ کیس. نہیں, آئی تھنک unless I'm wrong, اس نے یہ بولا تھا نا ابھی آنے اپلیکیشن اس کے 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال ہونے والے, اور ظاہر ہے اس کو اپلیکیشن دینی پڑے گی. وہ جو اسٹے ہے نا وہ ایکسپائر کرنے سے پہلے 3 وہی ہے نا, وہ بھی کر سکتا ہے, but don't leave it till the last moment. انگلش ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا, کئی لوگوں کے پاس انگلش ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا بھائی, یہ مصیبت ہو جاتی ہے. انگلش ٹیسٹ کروانا چاہیے, یہ ضروری ہے جناب. اوکے موونگ آن. سو نواز عزیز صاحب آپ کو ایڈوائس مل چکی ہوگی, آپ کے 4 ویکس پہلے آپ اپنے اپلیکیشن ڈالیں. لیسر سے کال آئی تھی ہمارے پاس, چیمہ کے ان کے ہسبینڈ کے بارے میں, سسٹر کے ہسبینڈ کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھی. ان کے وکیل نے کوئی ابھی 3-4 مہینے ہو چکے کوئی ایڈوائس نہیں دی. اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکتے ہیں کوئکلی, ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہو رہا ہے. ویری سرپرائزڈ کہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں یہی وکیل سے مشورہ کریں, پتہ کریں کدھر ہے کیس. یہ کافی لمبا پیریڈ لگتا ہے. اور اچھا ہمارے اقبال صاحب کا فون آیا تھا لنڈن سے, وہ اپنے کارڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ ڈیو ہے ابھی تک, ہی از ناٹ ریسیوڈ اور انفارمیشن ریگارڈنگ 2 لیٹرز ان کے پاس آ چکے تھے. It's only been 2 weeks. Yeah. Well, I think we answered that. You did answer that. یہ بھی پھر ہمارے سے سندیو لندن سے آپ نے I think you mentioned about that one. ان کا بھی کر چکے ہیں. ہمارے پاس ایک اور کالر جو آئی تھی ان کا تھا سونیا فرام برمنگھم, indefinitely 14 years وہ مینشن کر رہی تھی, تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ It's a complicated case. It's not something straightforward. We need to look at the facts of the case to be able to advise properly. رفیق صاحب آپ یہ کنکر کرتے ہیں with this need to get full facts before. Oh, definitely. جتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے نا, کہ اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے. اچھا یہ اور دوسرا ہمارے پاس ویری موونگ کوئکلی جلدی عابد صاحب کا آیا تھا لنڈن سے, ان کے اسٹوڈنٹ تھا 2007 سوئچ کرا, پھر 2000 ان کا ریفیوز ہوا, پھر انہیں ویزا ایکسپائر ہوا, پھر انہیں 2012 میں انہوں نے یورپین میرج کری. ان کا کیا ایڈوائز ہوگی؟ یہ عابد صاحب تھے نا, یہ آئی تھنک دس از دی گائے فرام لندن جو آدمی تھے, یہ لندن سے, اور ان کا ہائی کورٹ میں گیا ہے, انہوں نے کہا there's no right of appeal. اس کا کیا ہے very quickly so that I'm time پر یہ محل اینڈ پر یہ اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ وہ ابھی 4 weeks ہو گئی ہے, کچھ معلوم نہیں ہوا اس کو. I think these kind of cases do take some time, don't they? یہ complicated ہوتے ہیں, time consuming ہوتے ہیں, اور اگر ان کا جو وکیل ہے نا ان کے ساتھ محل وہ اس کو مشورہ کرنا چاہیے کہ اتنا ٹھیک ہے. سو بیسکلی وہ اپنے وکیل سے پھر رابطے میں رہیں اور ان سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے کیس کے بارے میں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے اور ہماری ٹیم سے ان کے کیسز کے بارے میں ایڈوائس لینے کی, تو پلیز آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ڈیٹیلز ہیں, اور ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے جو کولیگز جو بیٹھے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو یہ کنٹینیو رکھیں گے یہ ایڈوائس اور یہ سپورٹ کرنے کے لیگل میتھڈ. اور انشاءاللہ جیسے نیکسٹ شو میں اگر ہوگا تو اور ٹاپکس بھی کور کریں گے, جیسے کرمنل ہوتا ہے, پرسنل انجری ہوتا ہے, کنوینسنگ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پروگرام ہے قانونی حق لوگوں کو دینا اور ان کو اویئرنیس دینی کہ ان کے کون سے حق ہیں. جی آپ کا ناظرین آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, وی ریئلی اپریشیٹ ہے, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنا ہے آگے بھی آپ کو ہیلپ کرنا, ایڈوائس دینا. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی پہ, اور ہم یہی نیکسٹ ٹائم پھر آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکٹیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ. keep watching Hidayat. We'll be here, Imran Rizvi and our legal team, to give you the good advice and be part of the working as a team. Thank you very much. Shukriya. Khuda Hafiz.